وزارت کی اللہ کے فضل و کرم سے ولی خان کا ایک ادنا بادشاہ خان کا ایک ادنا سپاہی بلور تھا. میں نے اس کو اسمبلی کے اندر اسی دن بتایا. میں نے کہا اگر آپ نے دعوت دینی ہے تو میرے لیڈر میرے مشر خان عبدالولی خان سے بات کریں. اس نے اسی رات خان عبدالولی خان سے بات کی, دعوت دی. خان صاحب نے کہا کہ ہم سوچیں گے, ہماری پارٹی بیٹھے گی, ورکنگ کمیٹی فیصلہ کرے گی. جمعرات کو اس نے دعوت دی, اس نے مجبور کیا کہ ہفتے کو حلف اٹھانا ہے, آپ اپنے نمائندے دیں. خان صاحب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا ہماری ورکنگ کمیٹی بیٹھی, صرف ہمارے بزرگوں نے یہ دیکھا کہ آئی جی آئی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم بک گئے, ہم نہیں بکے, ہم نے کچھ نہیں بیچا. ہم نے قومی اسمبلی میں جا کے صوبائی اسمبلی میں ہم نے وزارت میں ہم شریک ہوئے اس لیے کہ آئی جی آئی کے 29 ممبر تھے اور 23 ہمارے تھے. ہمارے بغیر حکومت بن نہیں سکتی تھی. صوبے میں ہم نے حکومت بنائی مل کر, لیکن مرکز میں ہم شریک نہیں ہوئے. ہم مرکز میں اس وقت حکومت میں شریک ہوتے ہیں جب پہلے اکاؤنٹ ہوتا ہے پانی کا, پہلے ہمیں پانی ملتا ہے, پھر ہمیں بجلی کی رائلٹی ملتی ہے, پھر ہمیں بینک ملتا ہے, اس کے بعد ہم حکومت میں شریک ہوتے ہیں. ہم نے دے کے حکومت نہیں, ہم نے لے کے حکومت میں شرکت کی ہے. ہم نے کچھ لے کے حکومت میں شرکت کی, ہم نے دے کے نہیں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ناگزیر ہے, جمہوریت کے بغیر پاکستان نہیں رہ سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں پاکستان کو جمہوریت کی ضرورت ہے, اور ہمیشہ ہم نے جمہوریت کے لیے جس سے بھی ہاتھ ملایا اس ملک میں جمہوریت کی پاسبانی کے لیے اور جمہوریت کی ترقی کے لیے ہاتھ ملایا. اور اس لیے سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے. جمہوریت کیا ہوتی ہے کہ ایک غریب آدمی, ایک مزدور, ایک کسان, وہ اور ایک بڑے سے بڑا نواب جو ہے اس کا ایک ووٹ ہوتا ہے دونوں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت آتی ہے, یہ جمہوریت کے سے لوگ آئیں گے اسمبلی میں تو پختونوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. ہماری تعداد اسمبلی میں بہت کم ہے, لیکن ہم پھر بھی جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جمہوریت کے بغیر نہیں چل سکتا. دوسری بات جو ہم نے کی وہ صوبائی خود مختاری کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک صوبائی خود مختاری صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا, چھوٹی قومیتوں کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا, ملک کا چلنا دشوار ہے, مشکل ہے. میں پریس والے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھ لیں آج یہ بات اظہر من شمس سب کے سامنے آ چکی ہے کہ فوجیں ملکوں کو فوجیں ملکوں کو متحد نہیں رکھ سکتی. آج بھی سوویت یونین کی 40 لاکھ فوج موجود ہے, ہزاروں ایٹم بم موجود ہے, میزائل ہزاروں میزائل پڑے ہیں ان کے پاس جن میں نیوکلیئر لگا ہوا فٹ ہے, لیکن وہ سب کچھ روس کو متحد نہ رکھ سکا. متحد تب بھی ملک رہتے ہیں جب قومیتیں جو بستی ہیں ملک میں ان کو اعتماد میں لیا جائے. میرے دوستو, آج ہمارا ملا کہتا ہے کہ ہم نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. میں ان سے پوچھتا ہوں, اپنے ان بھائیوں سے لوگوں کو دھوکہ مت دو. تم تو ڈاکٹر نجیب کو ہٹانے کے لیے گئے تھے, لڑنے کے لیے. تم نے تو کہا تھا کہ ہم کابل میں 2 نفل شکرانے کے پڑیں گے. ڈاکٹر نجیب تو وہاں پہاڑ کی طرح, چٹان کی طرح آج بھی بیٹھے ہوا. تم نے کیا کیا؟ روس رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہوا صرف اس وجہ سے ہوا کہ رشیا کے اندر کمیونزم اور نیشنلزم کی جنگ تھی. کمیونزم اور نیشنلزم کی جنگ تھی. نیشنلزم رشیا میں کامیاب ہوا. جب نیشنلزم کامیاب ہوا تو رشیا ٹوٹا. ہم آج بھی کہتے ہیں ہم کل بھی نیشنلسٹ ہیں, ہم آج بھی نیشنلسٹ ہیں, ہم آنے والے کل بھی نیشنلسٹ ہیں. ہم نیشنلزم کا پرچار رکھیں. اس لیے ہم کہتے ہیں, پاکستان کے حکمرانوں کو بھی کہتے ہیں کہ جب تک
قوموں کو اعتماد میں نہ لیا جائے بات نہیں بنتی، ملک نہیں رہتا، فوجیں ملک نہیں رکھ سکتی۔ آج ولی خان نے میاں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، خدا نہ خواستہ ہم نے بک کر ہاتھ نہیں ملایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جمہوریت کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں صوبائی حقوق کی ضرورت ہے، اور پھر آج حکومت ڈی نیشنلائزیشن کی بات کرتی ہے، کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حکومت ہمیں کہتی ہے کہ ہم ڈی نیشنلائزیشن کر کے اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، انڈسٹری صنعت کو بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ حکومت کہتے ہیں لوگ جب تعلیم کر کے نکلتے ہیں نوکری ڈھونڈتے ہیں، نوکری نہیں ہے حکومت کے پاس، یہاں ملے لگے کہ نوکریاں پیدا ہو سکیں۔ ہم مکرانے سے خان عبدالولی خان نے کہا ہے، میاں نواز شریف سے بات کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں، ہم اس کے خواہ ہیں کہ اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو، لیکن ایسی انڈسٹریلائزیشن کے حق میں نہیں ہے کہ جس میں چند کروڑ پتی اربوں پتی اور چند اربوں پتی کھربوں پتی بن جائیں۔ ہم اس نیشنلائزیشن کو اس انڈسٹریلائزیشن کے حق میں جہاں غریب کے گھر میں بھی خوشیوں کا چراغ جلے، اس نیشنلائزیشن کے حق میں۔ ہم غریبوں کی جھوپڑیوں میں، غریبوں کی کٹھیا میں، غریبوں کے گھروں میں بھی روشنی، خوشیوں کی روشنی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس انڈسٹریلائزیشن کے حق میں، ہم نے ان کو بتا دیا، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نے جو بات بھی کی ہے، جس مقام پہ کی ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے 10 سال کے بعد لوگوں نے مانی۔ افغانستان کا مسئلہ بھی بابا آپ سے بات کریں گے، افغانستان کے مسئلے پر میں اتنی بات کہتا ہوں کہ افغانستان میں امریکہ جیسی قوت، صدام شکست کھاتا ہے اور اس کے ساتھ امریکہ بات چیت کرتی ہے، شکست خوردہ صدام سے۔ آج میرا ملا کہتا ہے میں کامیاب نجیب سے بات نہیں کرتا ہوں، بات نہیں کرو گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ادھر سے تو مجاہدین کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں، ادھر سے کون بات کرے گا؟ ہم اس کے حق میں ہیں کہ آج 3 ملین آدمی پاکستان میں ہیں، افغان ہمارے بھائی، 2 ملین ایران میں ہیں، 15 ملین افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 20 ملینوں کا فیصلہ جو ہوگا وہ فیصلہ ہوگا۔ اگر 20 ملین قاضی حسین احمد کو مانتے ہیں، حکمت یار کو مانتے ہیں، ہمیں کیا جگہ؟ اگر 20 ملین